یہ منقبت نہیں عقیدہ ہے۔ اللہ سنیے ذرا پھر پڑھیے گا۔ افضلیت صدیق اکبر، کیونکہ موضوع تو ہمارا خواجہ صاحب کا ہے لیکن پڑھ دیا ہے تو میں اس عقیدے کی وضاحت کر دوں کہ خلافت فرع ہے، افضلیت اصل ہے۔ واہ واہ، اصل میں آپ افضل ہیں اس لیے پہلے خلیفہ ہیں۔ واہ واہ۔ یہ سمجھ لیجیے آپ اہل سنت کا عقیدہ، آپ کا پہلا خلیفہ ہونا یہ بعد میں ہے، آپ کا افضل ہونا پہلے ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک بات۔ دوسری بات میں عرض کروں، توجہ سے سنیے، واہ واہ، افضلیت ابو بکر جمہور نہیں اجماع ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ سن لیں، حضرت عثمان غنی کی مولا مرتضیٰ پر فضیلت جمہور ہے، اور ابو بکر صدیق کی افضلیت تمام امت پر یہ اجماع ہے۔ اجماع وہ عقیدہ ہوتا ہے کہ جس پر توقف بھی جائز نہیں۔ کوئی کہے جی میں حضرت ابو بکر کو کہ افضل کہے تو کہے، میں کچھ نہیں کہتا۔ محمد ہاشم تھتوی رحمہ اللہ کہتے ہیں اپنے فتاوے میں کہ جو آپ کو افضل کہنے میں چپ بھی رہا وہ بھی بددین ہے۔ اللہ اکبر، اللہ یہ عقیدہ توقف کا بھی نہیں ہے، منہ سے بولنا پڑے گا کہ صدیق کا پہلا نمبر۔ یہ غلط فہمی بھی نہ رہے کہ خلیفہ بلا فصل اور افضل البشر ہونا جمہور کا عقیدہ ہے، ہم اس جملے کی تردید کرتے ہیں۔ افضلیت ابو بکر جمہور نہیں، یہ قطعی اور اجماعی عقیدہ ہے، اس کو درست کر لیں آپ۔ لہٰذا اگر کوئی دوست رجوع کی طرف بھی آئے تو جمہور کا لفظ نہ بولے، اجماع کا لفظ بولے۔ جمہور عثمان غنی کی افضلیت حضرت مولا مرتضیٰ پر یہ جمہور ہے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق کی افضلیت سب کے اوپر یہ جمہور نہیں، یہ اجماع ہے اور یہ قطعی ہے، اور قطعی اخص بالعام ہے، اخص بالخاص نہیں۔ اس لیے اس مسئلے پر تکفیر نہیں ہوتی ہے لیکن گمراہی ضرور ہوتی ہے۔ تو لہٰذا حضرت ابو بکر صدیق کا افضل ہونا یہ جمہور نہیں، جمہور اہل سنت نہیں، یہ اجماع امت ہے۔ عقیدہ اور سن لیجئے اس مسئلے پر، کیونکہ اس پر مستقل تقریر تو نہیں ہو سکتی۔ ایک اہم بات جو ہم نے اس سے پہلے کر دی آپ کے سامنے کہ حضرت ابو بکر صدیق کو افضل اجماعی طور پر قبول کرنا ہے، ایک۔ اللہ اکبر۔ دوسری چیز، ایسا بھی بولتا ہوا نظر آتا ہے کہ امام مالک نے کہا ہے کہ سیدہ زہرا پاک افضل ہے۔ کس نے لکھا ہے جی؟ شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے لکھا ہے۔ اس حوالے کو پیش کرنے میں جھوٹ بولا جاتا ہے، سن لیجئے اس بات کو، آن دا ریکارڈ ہو رہا، اس حوالے کو پیش کرنے میں جھوٹ بولا جاتا ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ افضل جس کو قبول کرتے ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ سیدہ زہرا پاک کو تکمیل الایمان میں جو آپ نے ذکر کیا ہے وہ فضیلت کے طور پر ذکر کیا ہے، یعنی فضیلت یقیناً سیدہ پاک کی بذات رسول ہونے کے حوالے سے اب فضیلت ہے، لیکن مجموعی افضلیت میں امام مالک نے کبھی اس میں اختلاف نہیں کیا۔ یہ امام مالک پر جھوٹ بولنا ہے۔ میں بڑے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں امام مالک کے متبعین امام ابو الحسن اشعری کے تکلم پر ہیں، ان کے علم کلام پر ہیں، تو امام ابو منصور ماتریدی ہو یا امام حضرت ابو الحسن اشعری ہو، اس میں اہل سنت کے یہ دونوں علم کلام کا اجماع ہے کہ ابو بکر صدیق مجموعی طور پر افضل ہے۔ میں جواب اور دے دوں، ایک بات کی جاتی کہ امام محمد بن حنبل نے یہ کہا کہ تم مجھ سے صحابہ کی ترتیب پوچھ رہے ہو تو میں نے صحابہ کی ترتیب بتا دی، اہل بیت کی کیا؟ یہ بھی بکواس اور غلط بات ہے۔ حضرت امام محمد بن حنبل کا اجماعی نظریہ یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل البشر بعد الانبیاء اجماعی طور پر ہے۔ تو امام مالک کا حوالہ پڑھنے میں یا تو غلطی لگ رہی ہے ان لوگوں کو یا جھوٹ بولا جا رہا ہے، لہٰذا یہ مجمع میں منقبت چل پڑی ہے۔ تو میں نے عقیدے کی اصلاح کے لیے، کیونکہ وہ ویڈیو وائرل بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہے کچھ لوگوں کی، تو لہٰذا امام مالک بھی اجماع امت کے ساتھ اس عقیدے کو قبول کرتے ہیں اور قطعی طور پر قبول کرتے ہیں، اور یہ اتنا ضروری عقیدہ ہے کہ اس پر چپ رہنا بھی گناہ ہے، بلکہ بولنا پڑے گا کہ افضل البشر بعد الانبیاء اجماعاً قطعاً ابو بکر صدیق۔